ہیبٹس پہلے ہم بناتے ہیں. ہیبٹس جو ہیں وہ جب ہم کوئی بات بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار وہ کام کرتے ہیں، تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے. ہمارا جو ذہن ہے، دماغ اور ذہن، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دماغ ہارڈ ویئر ہے، یہ جسم کا حصہ ہے. جس طرح جسم کے باقی اعضاء ہیں، دل ہے، گردے ہیں، جگر ہے، اسی طرح دماغ بھی ہے. یہ ہارڈ ویئر ہے. اس دماغ کے اندر ہم کیا پروگرامنگ کرتے ہیں، کیا اس میں ہم پروگرامز ڈالتے ہیں، کیا ہم اپنی انوائرمنٹ سے لرن کرتے ہیں، وہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے. ذہن کے دو حصے، شعور اور لاشعور، جس کو آپ تحت الشعور بھی کہہ سکتے ہیں. کانشیس مائنڈ، کانشیس مائنڈ یعنی شعور، وہ حصہ ہے ذہن کا جو آپ سوچ سمجھ کر کوئی کام کرتے ہیں. وہ آپ کے شعور کا حصہ ہے. وہ آپ شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ دانستہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ جو بھی سارے دن میں آپ کام کرتے ہیں، اس میں صرف 5% کام آپ شعوری طور پہ کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے آپ سارے دن میں صرف 5% کام کرتے ہیں، اور 95% کام آپ بنا سوچے سمجھے لاشعوری طور پہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اپنا پروسیجرز کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو کیونکہ انہوں نے 1000، 2000، 5000، 10,000 ایکسپرٹ، جب کوئی ٹنڈولکر یا بابر اعظم کوئی شاٹ کھیلتا ہے، جب بال آتا ہے گولی کی طرح 80، 90، 100، 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بال اس کی طرف آتا ہے، تو وہ کانشیس مائنڈ سے اگر چلنے لگے، شعور سے چلنے لگے، تو نہیں ممکن. یہ جب کسی نے وہ کام 10,000 مرتبہ کیا ہوتا ہے تو وہ لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. اس کا جو ری ایکشن ہے، اس کا جو رسپانس ہے، وہ اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. وہ بنا سوچے سمجھے اس کا دماغ اور اس کی باڈی کوآرڈینیشن میں اس طرح سے ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ کے بھی آگے دو حصے ہیں، کئی حصے ہیں، مگر جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ سیریبرم یعنی دماغ کا وہ فرنٹل لوب، وہ حصہ جو فیصلے کرتا ہے، اور سیریبیلم وہ حصہ دماغ کا جو ہماری تمام موومنٹس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. ان کے اندر ایک ایسا تال میل، ایک ایسا ربط قائم ہو جاتا ہے جب کوئی کام 10,000 مرتبہ آپ کرتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے، جیسے آپ کنگھی کرتے ہیں. چھوٹا بچہ تسمہ نہیں باندھ سکتا، مگر بعد میں وہ تسمہ باندھ لیتا ہے، اور وہ کئی دفعہ ایسا کام کرتا ہے. تو ہمارے آرتھوپیڈک سرجن جو ہیں، وہ جب کوئی پروسیجر کرتے ہیں تو یہ ان کی فطرت ثانیہ، ریفلیکس ایکشن، سیکنڈ نیچر، ہیبٹ، عادت بن جاتی ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے پروسیجر کے مختلف حصے پروگرامڈ، کیونکہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ کام کیا ہوتا ہے، اب یہ ان کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. وہ شعوری، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، ڈرائیونگ کے دوران وہ ادھر باتیں کر رہا ہے، ادھر بھی باتیں کر رہا ہے، کسی سے بات چیت کر رہا ہے.
آپ تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھیں کہ کیا جو آپ بات چیت کر رہے تھے وہ آپ کیا بات چیت کر رہے تھے، کس موضوع پہ بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے، تو آپ کو بتائے گا، کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ کس ذہن کے حصے سے کر رہا ہے، شعوری طور پہ کر رہا ہے. مگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ نے گیئرز کتنی دفعہ چینج کیے، یا اگر وہ آٹومیٹک بھی ٹرانسمیشن تھی تو آپ جب اچھرے سے گزرے تو وہاں پہ کیا سین تھا، کون سی گاڑی گزری، اس کے آگے کیا تھے، کس سگنل پہ رکے آپ کو پتہ ہے وہ گاڑی شعور سے نہیں چلا رہا، وہ لاشعور سے چلا رہا ہے، کیونکہ اس نے کئی مرتبہ گاڑی چلائی ہے. ہاں جب کوئی نئی گاڑی سیکھتا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ لو جی ذرا کوآرڈینیٹ کرو، یہ پرابلم ہوتی ہے. آپ شروع میں گاڑی چلاتے ہیں تو ذرا کبھی جھٹکا لگ جاتا ہے، کبھی گاڑی رک جاتی ہے، کبھی بریک پہ زیادہ پاؤں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ گاڑی چلانا آپ کے شعور کا حصہ ہوتی ہے، لاشعور میں ابھی نہیں گئی ہوتی. شعور از انکانشیس، مگر اس میں پرابلم یہ ہے، لفظ جو ہے میں اس لیے رادر انکانشیس مائنڈ سے کو میں ریپلیس کرنا چاہوں گا سب کانشیس مائنڈ سے، یعنی تحت الشعور سے، کیونکہ کوئی بندہ جب ایسے پڑھا ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں، انکانشیس ہوتا ہے. تو یہ ٹرمز جو ہیں ہم بار بار انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں، مگر جو میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تحت الشعور ہے. کانشیس مائنڈ کو آپ فرنٹل لوب سمجھ لیں، سیری برم جیسے میں نے آپ کو کہا، گرے میٹر سمجھ لیں، یہ سوچا سمجھا ڈسیزن. انکانشیس کا لفظ دراصل انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے نا، جیسے کوئی انکانشیس ہو، جیسے کوئی کوما میں ہو، جیسے کوئی سویا ہو. اب وہ سویا ہوا انکانشیس تو نہیں ہے، مگر فی الحال وہ سب کانشیس. تحت الشعور کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا دیکھا، جیسے ہارڈ ڈرائیو نہیں ہوتی، ہارڈ ڈرائیو کے اندر آپ اپنی موبائل میں جو بھی، کمپیوٹر میں جو بھی آپ اس میں فیڈ کرتے ہیں وہ موجود رہتا ہے. ایون اگر آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں، یہ جو ڈیٹا بھرنا شروع ہوتا ہے، یہ کب شروع ہوتا ہے ڈیٹا بھرنا؟ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور آخری ٹرائیمیسٹر میں ہوتا ہے، آخری 3 ماہ میں ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تو اس کا برین کا سٹرکچر، ہارڈ ڈرائیو اس کیپیسٹی میں آ جاتی ہے کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس کی امی جیسا محسوس کرتی ہیں ایموشنلی، تو وہی سارے ایموشنز کے نیورو کیمیکلز بچے کے خون میں بھی پہنچتے ہیں، اور بچہ بھی اسی طرح سے محسوس کرتا ہے. آوازیں جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں وہ بچے کے کانوں سے اس کے دماغ تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرامنگ تو شروع ہو گئی تھی بھرنی جب بچہ ابھی ماں کے رحم میں تھا، اور پھر اس کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت کیا معاملات ہوئے، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ اس کا برین ریکارڈ کر رہا ہے. اور جو پہلے عمر کے 6 سال ہیں، they are most fundamental and most important years of our formative life for the rest of our life. مقصد جو یہ پہلے 6 سال بچہ ایک ہپنوسس کی کیفیت میں ہوتا ہے، انفلٹرڈ جو انفارمیشن اس کو جا رہی ہے وہ اس کو کراس چیک نہیں کرتا، کانکریٹ تھنکنگ نہیں کرتا، وہ اس کو ایز سچ لیتا ہے، دس از دا ٹروتھ، ایبسلوٹ ٹروتھ، نو کوسچنز آسکڈ. تو اس کی پروگرامنگ ہو رہی ہے، اس کے بلیف سسٹمز بن رہے ہیں. اس کو نہیں پتہ میں ہندو ہوں، مسلمان ہوں،
میں گورا ہوں، کالا ہوں، فلانا ہوں، یہ ہوں، وہ، یہ سب اس کو معاشرہ اور اس کے پیرنٹس، سب اسکول اس کو فیڈ کر رہے ہیں۔ 6 سال کے بعد وہ کراس چیک کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ جو تحت الشعور کی بنیاد ہے، بلیف سسٹم کی بنیاد، تو جو ہماری پروگرامنگ ہے وہ اتنی ارلی ہوئی ہے۔ ہمارے جو تحت الشعور کے اندر جو پروگرامز پڑے ہیں، جو بلیف سسٹمز پڑے ہیں، اگر شیم پڑی ہوئی ہے، ٹاکسک شیم پڑی ہوئی ہے، کوئی ڈر پڑا ہوا ہے، خوف پڑا ہوا ہے، انگزائٹی پڑی ہوئی ہے، اگر ایسا کوئی ذہن میں ہے کہ میں انکیپیبل ہوں، تو یہ اتنی پہلے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ سو یہ تو بیڈ نیوز ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو چینج ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی لگ رہا ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جتنے بھی کام آپ مختلف لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، یہ آپ نے پہلے 6 سال میں تھوڑی سیکھے، یہ تو آپ نے بعد میں سیکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی کام ہم ریپیٹیٹیولی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، کئی مرتبہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ کا اصول ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ایک کام بار بار جب وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو آپ برین واشنگ کہہ سکتے ہیں، کہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ریکال دیتی ہیں، ریکال وہ آپ کو سب لمنل میسج کے ذریعے بھی ریکال دے سکتی ہیں۔ یا ایک میں نے نیا لفظ انٹروڈیوس کر دیا، سب لمنل میسج۔ سب لمنل میسج کا یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں وہ بات کہہ رہے، کوئی میوزک، کوئی ایسا ٹریگر جس سے آپ کو پرانا وہ جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ ریکال ہو جائے۔ جو کام آپ بار بار ریپیٹ کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنے ایموشنز بھی اٹیچ کر لیں، کیونکہ اگر کوئی بلینڈ بغیر ایموشنل اپیل کے کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے اور بار بار چل رہی ہے، تو آپ اس کو بند کر کے اس کو آپ فورگو کر دیں گے، اس سے آگے گزر جائیں گے، اس کا آپ پر کوئی اگرچہ اثر ہوتا ہے، مگر کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے تاروں کو چھو جاتے ہیں، اور وہ گانے آپ جانے انجانے میں گنگنانے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ریپیٹیٹیولی بھی آپ نے سنے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایموشنلی اپیل بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آپ کا فور برین، ایک آپ کا ہائنڈ برین، اور اس کے درمیان آپ کا دماغ کا وہ حصہ جو کہ ایموشنز پہ ریلیٹڈ ہے۔ تو جب وہ سارا دماغ اس میں انوالو ہو جاتا ہے، ایموشنز بھی انوالو ہو جاتے ہیں، سوچیں جو ہیں وہ تحت الشعور سے جنم لینے لگ جاتی ہیں، اور کوئی کام آپ بار بار کرتے ہیں تو یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اس نے ہارن دیا، بار بار 2-4 دفعہ ہارن دیا، اور آپ کے منہ سے مغلظات کا ایک طوفان نکلنے لگا۔ تو یہ کہاں سے سیکھی تھی گالیاں؟ پھر غصہ آ گیا، یعنی کہ آپ کا جو وہ گو برین تھا یا اینیمل برین تھا یا جو انٹرینڈ برین تھا یا جو ایموشنل برین تھا، اس نے ایک ٹریگر آن ہوا، اور آپ لاہوری بادشاہ تھے، آپ کے کلچر کا یہ حصہ تھا، پھر ساری جو تھی سوفسٹیکیشن دھری رہ گئی، اور پھر جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہوا اس کے بعد جو ہوا۔ مجھے آپ کہیں کہ بھائی آپ پچ کے اوپر کھڑے ہو کے فاسٹ بالرز کو ڈیل کریں، تو میں تو نہیں کر سکتا، مگر یہ جو ٹرینڈ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے
جو آپ نے پہلے طریقے سیکھے ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. تو غلط طریقے ہیں, وہ بھی آپ نے پکے کیے ہوئے ہیں, سیکھے ہیں, بہت زیادہ پکے کر لیے ہیں. اب وہ کیونکہ پکے ہو گئے ہیں تو جو ہی کوئی بھونپو بجاتا ہے, ہارن دیتا ہے, تو فوراً کیا ہوتا ہے, ری ایکشن آ جاتا ہے. پر کسی نے اگر اس کو ماسٹر کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, اور یہ کام اس نے 1000 آف ٹائمز اپنے آپ کو روکا ہوتا ہے, تو اس کے اندر ابالا تو آئے گا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمپتھائز کر سکیں, کسی کے دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھ سکیں کہ کیا پتا وہ جو اتنی جلدی میں ہے اس کو کیا جلدی ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی انٹرینڈ آدمی ہے اور وہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے, وہ نکلا دیر سے ہے گھر سے, اس کو کہیں بڑی خاص جگہ پہ پہنچنا ہے اور وہ اس طرح سے کر رہا ہے. میں اس کی ہم اپنا ریکورڈ برین, ریکوری والا برین, اپنا ایموشنلی کنٹرولڈ برین لیں گے تو پھر ہم ان مسئلوں میں نہیں پڑیں گے, ان قباحتوں میں, ان پرابلمز میں نہیں پڑیں گے. مگر جب ہم کہیں گے ایسی کی تیسی, تو پھر تو پرابلمز آئیں گی, بلکہ ملٹی فولڈ ہو جائیں گی. پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی, ملٹی فولڈ ہو جائیں گی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ری لرن پیٹرنز کر سکتے ہیں, اور جب ہم پیٹرنز ری لرن کرتے ہیں تو اولڈ پیٹرنز کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں. اس سارے سلسلے کو ہم اپنی سائنس کی زبان میں بولتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. سو دا پاسبلٹی از دیئر, مگر اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, سرنڈر, ایکسیپٹنس. میری زندگی میں خرابی آ گئی ہے, مجھے کسی اور کو یہ اختیار دینا ہے کہ میری لائف میں جو ان مینیجبلٹی آ گئی ہے, جو بے اختیاری آ گئی ہے, جو ایک بے ترتیبی آ گئی ہے, یہ کوئی اور ہائر فورس, یہ کوئی اور اسٹرکچر ٹو ری رائٹ دی رانگ پروگرام اینڈ دی پیٹرنس which have brought this difficulty in our lives. جن چیزوں کی وجہ سے, جن پیٹرنز کی وجہ سے ہماری زندگیاں خرابی کی طرف چلی گئی ہیں, کیا ہم ان کو نہیں بدل سکتے؟ کیا تاریخ میں آپ نے مختلف ایسی کہانیاں نہیں پڑھیں, ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو پہلے بہت زیادہ مشکل میں تھے اور ان کی زندگیاں بہت زیادہ ان مینیجبل تھیں, مگر جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, مان لیا. سب سے پہلے تو ایک بٹن ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے, اس کو ٹویک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم سب جو ہیں ایک طرح سے اینٹیناز ہیں, اینٹیناز. ہم سب ایک ریسیپٹرز ہیں. اس دنیا کی فیلڈ میں, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے تحت پروگرامز مختلف چل رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی لائف میں کچھ خاص فریکوینسیز ہی براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ نے صرف ان کو ٹیون ان کیا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی کچھ چیزیں ہو ہی نہیں رہی, باقی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, مگر میں کیا ٹیون ان کرتا ہوں, میں اسی کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, اسی بینڈ وڈتھ, اسی سٹریم کو لے کے آتا ہوں, اور وہی میں روزانہ براڈ کاسٹ کرتا ہوں. ٹیلی ویژن کی سکرین پہ وہی کچھ نظر آتا ہے جو آپ, جہاں آپ نے ٹیون ان کیا ہوتا ہے. اگر آپ اپنا ٹیون ان جہاں پہ کیا ہے, جو بینڈ وڈتھ آپ نے کی ہوئی ہے, اس کو چینج کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں, اس کو نیا ٹویک کر کے وہاں پہ لے آئیں, تو یور لائف ول اسٹارٹ براڈ کاسٹنگ سم تھنگ ایلس. It will not broadcast what is being broadcasted right now. وہ کچھ نیا, کچھ اور, کوئی ڈرامہ, کچھ بھی جو آپ چاہیں وہ براڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. آپ اتنے تہی دست, تہی دامن, اتنے مجبور نہیں ہیں.
مگر اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میری لائف میں کچھ ان مینیجبلٹی آ گئی ہے اور کوئی اور مجھ میرے اوپر نہیں یہ تھوپ رہا، دھونس نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے جس نے مجھے خراب کر دیا، اور مجھے اب اس کو تبدیل کر کے زندگی کو اس طرف لے کے جانا ہے جس میں رعنائیاں ہوں، خوبصورتیاں ہوں، اچھا تال میل ہو۔ اگر میں نے یہ سیکھ لیا کہ میرے اندر جو شیم ہے، میرے اندر جو ڈر ہے، اینگزائٹی ہے، خوف ہے، لو سیلف اسٹیم ہے، یہ سب جو میں نے پیٹرن سیکھے تھے کبھی، ان کو مجھے ری رائٹ کرنا ہے۔ ان کا حل ڈرگز نہیں ہے۔ میں نے ٹرائی کر لی ڈرگز، میں نے شراب، کوکین، ہیروئن، چرس، میں نے مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز۔ مائنڈ کیا تھا؟ سب کانشیس اینڈ کانشیس مائنڈ۔ میں نے اس کو آلٹر کیا، سب کانشیس اور کانشیس مائنڈ کو آلٹر کیا کن چیزوں سے؟ ڈرگ سے۔ کہاں سے سیکھا؟ پیئر سے، انوائرمنٹ سے، کہیں سے سیکھا، اور مجھے وقتی طور پر اس کا فائدہ ہوا۔ تو میرا یہ بلیف بن گیا، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ چیزیں میری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ غلط چیزیں سیکھ لیتے ہیں نا، اور جب کوئی غلط شاٹ سیکھ لیتا ہے اس کو پرابلم ہوتی ہے، کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کوچ یہ بتا رہا ہے، مینٹور یہ بتا رہا ہے، بکس، ریسرچ، تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ یہ جس طرح سے آپ نے سیکھا ہے اس کو اٹکل پچو بولتے ہیں، اس کو کوئک فکس بولتے ہیں، اس کو ٹوٹکا بولتے ہیں۔ یہ ٹوٹکے چل تو جاتے ہیں پر یہ پکے ڈھکے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقے نہیں ہیں۔ جو میرے میں خرابی آتی ہے، دیکھیے نا، یہاں درد کلائی میں ہو گئی، کمر میں ہو گئی، گردے میں ہو گئی، کہیں درد ہو گئی، تو اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے درد کی صورت میں آ رہی ہے۔ پر جو برین ہے میرا، جو اس میں خرابی آ رہی ہے، وہ بھی تو دیکھیں نا، برین بھی تو باڈی کا حصہ ہے نا۔ تو اگر برین میں خرابی آ رہی ہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میرے برین میں خرابی آ رہی ہے، کیونکہ جیسے مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے یا دوسروں کی نگاہیں چاہیے، وہ بتائیں گے کہ یہ آپ کے چہرے پہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے برین میں جب خرابی آتی ہے تو مجھے نہیں پتا چلتا، دوسروں کو پتا چل جاتا ہے۔ ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ میرے رویوں سے۔ وہ کہتے ہیں کل تک تو اس کے رویے اور طرح کے تھے، آج اس کے رویوں میں یہ فرق ہے، یہ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، اخلاقیات سے گری ہوئی بات کر رہا ہے، اس کے سونے جاگنے کا وقت بدل گیا ہے، اس کے کھانے پینے کے طریقے بدل گئے ہیں، اس کی تال میل لوگوں کے ساتھ بدل گیا، اس کی شخصیت بدلنے لگی۔ چہرہ نظر آتا ہے تو مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، تو جو ہی دماغ جو ہے اس میں جو کیمیکل امبیلنسز ہوئے ہوتے ہیں، جو ہی وہ کریکٹ ہوتے ہیں تو وہ آئینے کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھ میں بھی ادراک ہو جاتا ہے، مجھ میں بھی پھر یہ چیز کا شعور آ جاتا ہے کہ ہاں میں یہ غلطی کر رہا تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعور کی روشنی، شعور کی بیداری، انسائٹ۔ مگر وہ انسائٹ کیسے آتی ہے؟ جب ہمارے اندر جو ہے وہ کیمیکل امبیلنس کریکٹ ہوتا ہے۔ اب کیا کیمیکل امبیلنس کریکٹ کرنے کے لیے ہم اگر ٹرینڈ نہیں ہیں تو ہم خود سے کیمیکل امبیلنس کریکٹ کر لیں گے۔ دو قسم کے مسائل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ون، برین بیسڈ ہارڈ ویئر، جس میں کہ کوئی نیورو کیمیکلز کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے سے، یا خدا نخواستہ کئی مرتبہ
برین کا سٹرکچر افیکٹ ہونے سے, چوٹ لگنے سے, کوئی اور ایسا مسئلہ ہونے سے فرق پڑ سکتا ہے. اور سٹرکچر کے علاوہ کئی مرتبہ جو اس کی ورکنگ ہے, جو اس کے نیورو کیمیکلز ہیں, ان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے. یہ کچھ تو اندازہ مجھے ہوتا ہے, مگر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. عین جب وقت پڑتا ہے تو میں کنٹرول نہیں کر پاتا. تو جب کوئی ہم ایکسٹرنل مدد سے اس کو کریکٹ کر دیں گے, اس انوملی کو, اس خرابی کو جب ہم کریکٹ کر دیں گے, تو اب چیزوں کو سمجھنا اور نئے رویے اور صحیح رویے سیکھنا اور کسی ایکسپرٹ کی یا اپنے کسی پیارے کی بات ماننا کہ ہاں یہ خرابی مجھ میں ہے, اب میں اس کو درست کروں, اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ ہم ہتھیار, ہم یہ مانے کہ کوئی مسئلہ ہے. وی شوڈ سرنڈر اینڈ وی مسٹ ایکسیپٹ اینڈ وی شوڈ گیو دی پاور ٹو سم ون ہو از این ایکسپرٹ اینڈ این اتھارٹی on that particular issue, whosoever that person is. And if he is a trained person or she is a trained person, then we give unto them. پھر ہم ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں, لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ جو میرا مسئلہ ہے, میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں, اقرار نامہ دیتا ہوں کہ اس کو پلیز درست کر دیجیے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.